وصحبه المكرمين أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن تطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولانا سامعین، آج ایک نیا باب شروع ہونے جا رہا ہے جس کا عنوان ہے باب المساجد و مواقع الصلاۃ، یعنی مسجدوں کے بارے میں کیا احکام ہے اور کن جگہوں پہ نماز پڑھ سکتے اور کن مقامات پر نماز نہیں پڑھنا چاہیے، اس کی تفصیل اس بات میں انشاءاللہ ہم معلوم کریں گے۔ اس باب کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 سے شروع ہو رہا ہے، جس میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں سے یہ عہد دیا گیا کہ میرے گھر کو خوب صاف ستھرا رکھو، کیونکہ یہاں لوگ طواف کرنے آئیں گے، اعتکاف کے لیے آئیں گے اور رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، یعنی نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے۔ تین باتیں ہیں، اے ابراہیم و اسماعیل، میرے اس گھر کو کعبۃ اللہ کو خوب پاک صاف رکھو، کیونکہ یہاں لوگ طواف کے لیے آئیں گے، اعتکاف کے لیے آئیں گے اور نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے۔ اگرچہ کہ یہ آیت شریفہ میں کعبۃ اللہ کے تقدس کا بیان ہے کہ کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے جس میں لوگ اعتکاف کے لیے آتے ہیں۔ طواف تو ماشاءاللہ سال کے 12 مہینے ہوتا ہے، اور رمضان شریف کے آخری مہینے تو خصوصی اعتکاف کا اہتمام ہوتا ہے۔ اور نمازیں تو ماشاءاللہ سال کے 24 گھنٹے، سال کے تمام ایام میں 24 گھنٹے وہاں نماز اور طواف جاری ہے اور قیامت تک کے جاری رہے گا۔ اس آیت شریفہ کی روشنی میں ہمارے حضرت اللہ استاد محترم پروفیسر حضرت مولانا ابوالفدا محمد عبدالستار خان صاحب قدس سرہ ونور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ یہ تو خاص حکم کعبۃ اللہ کے لیے ہے، مگر یہ مساجد بھی تو کعبۃ اللہ کی تعریف میں آتے ہیں، یہ بھی بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔
قیامت کے دن تمام مساجد کعبۃ اللہ میں ضم ہو جائیں گے، تمام مساجد کعبۃ اللہ میں ضم ہو جائیں گے، اور ہم جس طرح نماز پڑھ رہے ہیں وہ کعبۃ اللہ کا سمت ہے، ہمارے لیے سمت ہے، اور وہاں پر جو خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ تو عین کعبے کو دیکھ کے کسی بھی سمت میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہم یہاں پر مغربی سمت میں ہم جہاں ہمارا جو ہندوستان کا جو پہلا وقوع ہے اس کے لحاظ سے یہاں پر ادھر ہمارا جو قبلہ ہے، ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے، ادھر آپ نہیں کر سکتے، ادھر نہیں کر سکتے، ادھر نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا قبلہ ادھر ہے۔ اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، ادھر تم پھرو تم اللہ ہے۔ اگر ہندوستان کا جو جغرافیکل سچویشن ہے اس کے لحاظ سے ہمارا قبلہ مغربی ہے۔ اور نمبر 2 اہم بات اس میں بیان کی گئی ہے کہ مساجد میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مواقع پر مختلف مناسبات پر ربیع الاول کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ ہے، رمضان شریف ہے، کہ لوگ مساجد میں آتے ہیں اور متقی حضرات تو سوتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں۔ تو مساجد میں کھانے پینے کی اجازت صرف اعتکاف کرنے والوں کے لیے ہے، مسجد میں ہر شخص بیٹھ کے نہیں کھا سکتا۔ مساجد نماز کے لیے، عبادت کے لیے، اگر کسی کو پرمیشن ہے تو متقی کہ وہ کھا بھی سکتا، سو بھی سکتا۔ ایسے ہی ہم اگر عارضی طور پر مساجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کھانے کا اہتمام ہو رہا ہے، ربیع الاول کے موقع پر افطار کا موقع ہو رہا ہے، تو نیت کرنا، اعتکاف کی نیت کرنا، یہ اعتکاف مستحب ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، خالی مسجد میں آتے وقت اعتکاف کی نیت کرنا۔ عربی میں بولے نویت سنت الاعتکاف، یا میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، خالی دل میں بھی، کیونکہ نیت کا مقام دل ہے، دل میں بھی سوچیے میں اعتکاف میں ہوں، میں متقف ہوں، اگرچہ کہ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں درس کے بعد، اب اعتکاف میں اب آپ کتنی دیر بیٹھیں گے اعتکاف میں، آپ متقف ہے، یہ بھی اعتکاف کی قسم ہے، اس کا بھی ثواب ہے۔ تو اس لیے آپ سے فرمایا جب بھی مسجد کو آ جاؤ اعتکاف کی نیت کرو، جب تک تم مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، تو کچھ بھی کرنا نہیں، میں متقف ہوں، جب میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں تھا اس کا ثواب مل جاتا۔ اعتکاف کی نیت کرنے کے بعد آپ مساجد میں کھا سکتے، پی سکتے، مگر دنیا کی باتیں نہیں کر سکتے، دنیا کی باتیں نہیں کر سکتے۔ مساجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرنے سے نیکیوں کو ایسا گن لگتا جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے، ایسے ہی دنیا میں باتیں کرنے سے نیکیاں ختم ہو جاتی۔ اس لیے مساجد میں بیٹھ کے دنیا کی باتیں نہیں کرنا، اگر کوئی ایسا موضوع نکل جائے تو باہر جا کے بات کرنا۔ مساجد اللہ کے ذکر کے لیے، ہاں اس میں نعت شریف پڑھی جا سکتی ہے، سنی جا سکتی ہے، درس قرآن ہو سکتا ہے، درس حدیث ہو سکتا ہے، جی سلام ہو سکتا ہے، سب ہو سکتا ہے، مگر کوئی دنیاوی معاملات آپ مسجد میں بیٹھ کے گئے نہیں کر سکتے۔ آپ کسی کا فیصلہ ہے، میاں بیوی کا گھر کی تقسیم کا مسئلہ ہے، پھر سب باہر کرنا یا نہیں کرنا، مساجد کے لیے نہیں۔ تو
خاص طور پر مساجد میں ربیع الاول رمضان شریف میں جو ہم اتنے مناظر کھانے پینے کے دوران بدنظمی ہوتی ہے، لوگ یہاں بتاتے ہیں وہاں بتاتے ہیں، اس سے مسجد کا احترام کا خلق احترام خلق پڑتا ہے۔ اسی لیے مساجد میں اگر ایک گاڑی اٹھا لی تو اس کا بھی ثواب ہے۔ ایک گاڑی پڑی ہوئی تھی، آپ نہ موضوع بولے امام بولے ایک گاڑی تو آپ سے فرمانے میرے پاس نام اعمال میرے سامنے پیش کیے گئے تو ایک بندے کے عمل میں یہ بھی تھا کہ مسجد سے گاڑی اٹھایا تھا، وہ بھی لکھا ہوا تھا میرے سامنے کسی امت کے اعمال پیش ہوئے تو اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ فلاں بندہ مسجد کی فلاں چیز کو وہاں سے ہٹا دیا، اس کا بھی ثواب ہے۔ اور آپ کو کیا کہتے ہیں کون سا گزرا مختلف صاحب گزرا ارے آپ کو ہماری دیکھی آپ کو میں نے دیکھی، آپ کی مرضی نہیں ہے، اللہ کے گھر سے محبت آپ کو نہیں ہے، تو جتنا ہم سے انڈیویجلی ہو سکتا ہے مسجد کی خدمت کرنا، اور مسجد کو یہ ہمیشہ طاہرہ پاک صاف دیکھیں تو عبادت کرنے والوں کو آنے والوں کو خوشی ہونا اور بیٹھنے والوں کو تکلیف نہیں ہونا۔ بیٹھے نماز میں مسجد بیٹھے قرآن شریف پڑھنے بیٹھے، ذکر کے لیے بیٹھے قرآن شریف پڑھے، کہیں بیت خان کے کھلے میں مرید کے بعد یہ وہ ہوا یہ بدعا آئی دور مساجد کو معطر، مساجد کا خوشبو لگانا، مساجد کا روشنی لگانا اور دیکھنے والوں کو خوشی ہونا مجھے۔ تو ایک صحابی تھے ان کا نام حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ، غالباً ملک شام سے تشریف لائے تو آتے وقت وہ تھی بڑی شمع لے کے آئے، اس وقت شمع تھی جس کو آپ موم بتی تھی، بڑی شمع مسجد نبوی میں لا کے لگائے، شمع کیا تھی ہے شمع آپ سے چمک دیکھ کے چمکا ہے تو آپ سے بہت دعائیں دی کہ تم اللہ کے ضرور چمکائے اور مجھے سمجھ رہے اللہ تعالیٰ تمہاری آخر چمکا، بہت دعائیں دی، بہت دعائیں۔ تو مسجد کو چمکانا، مسجد میں کوئی غریبی چیز کو اٹھا دینا، مسجد میں آواز پکارے کو بند کرنا، یہ مسجد کے آداب ہیں۔ اور تحریرہ میں خوب پاک رہنے کی بات ہے، تطہیر سے ہے تحریرہ اے ابراہیم و اے اسماعیل، وہ آیت ایسا ہے آہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اے ابراہیم و اسماعیل ان دونوں میرے گھر کو خوب پاک و صاف معطر نظر رکھو کہ لوگ دور سے یہاں پر آ کر قیام کریں گے، اعتکاف کی نیت سے طواف کریں گے اور نمازیں پڑھیں گے تو ان کو روحانی سکون ملنا۔ ایسے ہی مسجدوں میں بیٹھ کے ذکر کرنے والے کو اٹھا نہیں سکتے آپ، نہیں اٹھانا، مجھے وڈی صاحب مجھے وڈی جانا ہے عشاء کے وقت پڑھنے پڑا عشاء کے وقت چلیے جاؤ گھر میں عشاء ہے بولنا ایسا اللہ کے گھر میں اللہ کی ذکر میں کرنا، آپ کھانا تو جاؤ کبھی مسجد ایسی پڑھا کہ مسجد اس میں چوری کا ڈر ہے، آپ کو مال جانے کا ڈر ہے، پھر میں آتا کیا ہے کہ وہ یہ شفرا دے بنا کے مسجد ایسی بناؤ کہ سب کے لیے کھلی رہنا، کوئی ڈر خدشہ نہیں ہونا، یہ عبادت کی جگہ ہے، مسجد عبادت کی جگہ ہے۔ آج ہم مساجد میں قیمتی چیزیں لگا لیں گے، کیا کریں بولے کہ بھائی آپ باہر لے جانا، مسجد بند ہو نہیں، مسجد بند ہو نہیں، مسجد صرف نماز کے لیے نہیں ہے نا، مسجد جو ہے آپ سلسلت کی مسجد نبوی میں ایک طرف ذکر کا حلقہ، ایک طرف تعلیم کا حلقہ، ایک طرف ہے
جہاد کے سلسلے میں بات ہوئی، ایک سلسلے میں تفقہ فی الدین ہو رہا، ایک سلسلے میں مشاورت ہوئی، تو آپ سمجھتے ہیں مسجد جب بھی آباد تھی اب تو اور آباد ہے، آباد اور دین آباد آباد۔ اب ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے بعض مساجد کو بند کرنا پڑتا، کیونکہ لوگ مساجد کو صرف 1 اور 2 کے لیے رکھے، نعوذ باللہ، یہ بدنصیبی کی بات ہے، بدبختی کی بات ہے۔ جو لوگ نماز کو نہیں آتے صرف اس کو آتے ہیں، یہ بدبختی کی بات ہے۔ کی زندگی سے آگے فرمائے کہ جب تم ریاض الجنہ میں جاؤ، جب تم ریاض الجنہ میں جاؤ چلو خود چلو تو وہی کرنا سر، یہ اللہ کا مدینے نہیں، تمام مساجد ریاض الجنہ آگے آگے جنت کے باغات ہیں، جنت کے جاریاں ہیں، تم اس میں خوب چلو، مطلب اس میں خوب اللہ کا ذکر کرو، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ، تم اس میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، یہ مطلب اس کا تو مسئلہ ہے۔ آپ کسی سفر میں جا رہے ہیں، ضرورت پیش آ گئی، اب طہارت کے لیے پانی کہیں نہیں ملتا، انتظام نہیں ہوتا، تو مسجد ہی جانا پڑ رہا، آپ کو نماز کا وقت بھی نہیں ہے، اگر مسجد کھلے بھی ہے جا سکتے ہیں، طہارت کر سکتے ہیں، مگر بغیر کسی ذکر کے نہیں کرنا، طہارت کرنے کے بعد سے ہم ٹھہر کے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ کچھ ذکر کر کے نکلنا، ورنہ کیا اس کے لیے ہے جی، کیا اس کے لیے اصل عبادت کے لیے تمہاری طہارت جانے کے لیے آئے، ٹھیک ہے آ جاؤ، مگر اللہ کے مسجد گھر کا یہ حق ہے کہ وہاں پر ذکر کر کے آگے بڑھو۔ تو مساجد میں آپ تبرکات تقسیم کر سکتے، مساجد میں بیٹھ کے کھا سکتے، مساجد میں آپ بیٹھ کے پی سکتے، مگر اعتکاف میں نیت کرنا ضروری ہے۔ جتنے بھی لوگ مسجد میں بیٹھ کے کھاتے ہیں پیتے ہیں، حتیٰ کہ رمضان میں تو افطاری کرتے تو اس وقت بھی نیت کرنا، افطاری کرنے کے لیے بھی نیت کرنا، اور اللہ کے گھر کو پاک و صاف رکھنا اس کا کام ہے انبیاء کا۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل السلام سے اللہ نے وعدہ لیا، ابراہیم کو اسماعیل تم میرے گھر کو خوب صاف رکھو۔ تو اگر ہم میں سے کوئی مسجد کی خدمت میں لگا ہوا ہے، اس کی پاکیزگی میں، اس کی صفائی میں، اس کی نورانیت میں، اس کو معطر کرنے میں، تو وہ کیا بڑا کام ہے؟ وہ انبیاء کا کام ہے۔ جو کام حضرت ابراہیم السلام، جو کام حضرت اسماعیل السلام کیا، وہ کام آپ کریں، اللہ آپ سے لے گا۔ اس لیے مساجد کے متولیوں کی، منتظمین کی قدر کرنا کہ یہ ماحول آپ کو بنا کر کے ہے گھر میں، آپ کے گھر میں سے ماحول ہے، اتنا حصول ملتا آپ کو، یہ متولی صاحب، مؤذن صاحب، کمیٹی کے لیے افراد کی یہ کوشش ہے کہ آپ کے لیے جب یہاں پر آئے تو آپ کی روح خوش ہو، زیادہ دیر بیٹھ کے عبادت کرنے کے لیے آپ کو ماحول معطر اور منور رکھے ہیں، تو مساجد کے انسانی کمیٹی کے جو لوگ ہیں ان سے آپ تعاون کریں، اور اس میں دعوت دین میں جو بھی ہو سکتا خدمت بھی کرنا ہوگی۔ یہ مینٹیننس گورنمنٹ سے کوئی غریب بات آیا، مساجد میں گورنمنٹ سے تنخواہ آتی ہے، سعودی حکومت ہے کہ مؤذن 3000 کچھ نہیں، آپ لوگ کے تعاون سے چلا رہا۔ اور اللہ تعالیٰ ان گھروں کو آباد رکھا، کام آپ سے لگا، کام آپ سے لگا، تو آپ اللہ کی توفیق سے اگر اللہ کے گھر پہ خرچ کر رہی تو اللہ کا کام کر رہے ہیں آپ، اللہ آپ کو توفیق دیا۔ تو اسی لیے یہاں ایک بات یہ بھی گزارش کرنا ہے کہ جو لوگ اگر گھروں پہ آتے ہیں ان کو چلتا ہے بولتے عطیہ ڈونیشن کے لیے، ان کو کل آؤ پرسوں آؤ، ان کو گھر میں نہیں ہے، ان کا ایسا نہیں ہے، آپ نہیں بولنا ایسا، آپ لا کے دینا ہر مسلمان کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ مسجد میں لا کے عطیہ دینا، لیجیے پہلی آگے لیجیے، ورنہ آپ کے گھر میں تو پہلی ہوتی شروعات ہے، کہاں تنخواہ بولتے، امام بولتے ہیں کہ اپنا دینا مینٹیننس ہے نا، تو اسی لیے
شرافت کی بات کی اللہ کے گھر محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ خود لا کے تعاون دے دینا اگر اور یہ کہ آپ گھر کے آرے میں نہیں ہے ہونا اور ہے تو بھی یہ چار باتیں 2-3 گرا کے 5 روپے دیتے اللہ کے گھر 5 روپے دیتے تو بھی 2-3 وقت گرا اللہ کے گھر کی خدمت کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. یہ سب مسجد کی نورانیت, یہ صفائی اور یہ آبادی اور مسجد کو آباد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بہترین شرط لگا دے, اے سی لگا دے, اکثر یہ نہیں انما یعمر مساجد اللہ ونعمل باللہ والیوم الآخر. مساجد کو آباد کرنا مطلب کہ رات دن مساجد میں آنا جانا وہ ہے آباد کرنے والے. مساجد میں صرف پیسہ لگا کے ہم چندہ دے رہے ہیں, ہم اچھا دے رہے ہیں, اس سے آباد نہیں کی مسجد. آپ خود بنا صرف آنا, مسجدوں میں بیٹھنا, اللہ کا ذکر کرنا, مجالس منعقد کرنا, یہ ہے مسجدوں کو آباد کرنا. یہ اس کی تفصیل آگے کی آیت میں آئے گا. یہاں پر اس آیت میں پھر سن لیجیے وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ. تطہیر میں تطہیر خوب پاک کرنا. بیتیا مطلب میرا گھر, مطلب اللہ کا گھر, مطلب کعبۃ اللہ. سب سے پہلے اس زمین پر سب سے پہلا گھر کون سا بنا؟ اللہ کا گھر بنا. سب سے پہلے اس زمین پر اللہ نے اپنے گھر کو بنایا تو یہ زمین تمام مصیبتوں سے محفوظ ہوئی. للطائفین کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے, والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے, والرکعی جمع راکع کی جمع رکع, راکع رکع سجدہ کرنے والے, سجود جمع ساجد کی, یہاں سجدہ کرنے والے, رکوع کرنے والے, اعتکاف کرنے والے, طواف کرنے والے آئیں گے. لہٰذا میرے گھر کو خوب پاک صاف کرنا. یہاں تو ماشاءاللہ طواف تو ہوتا ہے مگر اعتکاف ہوتا ہے ماشاءاللہ. روزانہ اعتکاف کا وہ مستحب ہے, وہ بھی اعتکاف کی اس کا ثواب ہے. نمازیں ہوتی, رکوع بھی ہوتا, سجدہ بھی ہوتا, ایک اعتکاف ایک طواف بھی ہوتا ہے, خاص بیت اللہ کی عبادت ہے. باقی سب امور یہاں پر ہوتا ہے. تو اسی لیے حدیث شریف میں ہے کہ مساجد کو دیوانوں سے اور بچوں سے بچاؤ. مطلب مساجد کو مجنون لوگ, کسی کا پینٹ جو ہے چل پھیل رہا, وہاں گولیاں ہیں, وہ لڑتے جا رہے, آپ کھا لیا. ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی پہلی سپنا میں چھڑتے ہیں. ان کے ماں باپ کو چاہیے کہ بچہ اگر ہے تو اس کے لیے بنانے کا, اس کے کپڑے ایسے رہنا, مسجد کا کسی روک سے اور اس کا پینٹ ہے, اس کو ہوش نہیں کیا, مسجد کو آپ ہو سکتے تو اسے کپڑے ایسے ہونا, کم سے کم پاک صاف ہونا اور ٹپنوں سے نیچے ڈھیلے ہونا تاکہ وہ گندگی تاکہ یہاں نہ رکھے. چھوٹے بچے مسجد میں آ سکتے کب؟ جبکہ مسجد میں بیٹھنے کے آداب, پہلے آداب سکھانا بچوں کو. آج کتنے بچوں کو لے کے آ رہے مسجد میں, کیا ہوتا سب بچوں کو عادت ہوتی ہے. اور کب ہوتی عادت؟ پہلے ماں باپ کے اللہ کے گھر کا ادب سکھانا, پہلے ادب سکھا کے بچوں کو مسجد میں آنا. بچوں کو شور شرابہ ہے, نماز میں بچے بھاگتے, پڑھ کی نماز خراب ہوتی, تو اسی لیے بچوں کو مسجد میں لانے سے پہلے مسجد کے آداب سکھا کر اپنی یہاں لائے اور بچوں کو جنونی لوگوں سے بچائے. یہ تھا اس کا مطلب پہلی آیت. حضرت اس بات کو شروع کرنے سے 4 آیتیں پیش کریں, ایک میں 4 آیتیں. اس کی پہلی آیت یہ ہے. اب دوسری آیت کیا ہے؟ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. اے مسلمانوں, تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو. یعنی جہاں کہیں ہو تم نماز میں اپنا رخ قبلے کی طرف کرو. حتیٰ کہ اگر آپ سفر میں بھی ہیں تو تحری کرنا, تلاش کرنا. آج کل آپ کے پاس جو ہے کمپاس باکس ہے, آپ کے کمپیوٹر میں کمپاس ہے, مجھے بتاتا نارتھ اور یہ ساؤتھ ویسٹ ایسٹ بتاتا, تو کم سے کم زیادہ ہوتا کہ
قبلہ ادھر ہے، تھوڑا بہت اگر ڈیویشن ہے، تھوڑا بہت قبلے میں ڈیویشن ہے تو دور کے مقامات ہیں تو قبلے کا تحقیق کرنا، اسے جو قبلہ تلاش کرنا ضروری، تلاش کرنے کے بعد بھی یا تو پھر سائے سے، اگر دن کا تو سائے سے تلاش کرنا، اس سے پوچھ لینا یا پھر کمپاس باکس کو دیکھ لینا، اس کے باوجود بھی اگر نہیں ہوا تو پھر آپ یہ تمام کوشش کر کے پھر تعین کرنا ادھر قبلہ ہوگا، مگر تحقیق کرنا ضروری ہے، بدلتے رہتا ہوں ٹرین ایسا جیسا پانچ سال ہوتے ہیں جلدی ایک بہت اسٹائلش شکل پسند ہے نام کو لکھ میں ٹرین میں قبلہ ایسا تھا، بس ایسی چلنا اسٹائلش، نہیں ہوا اب بدلنا تو کمپاس ہے تو اچھا ہے، کمپاس ہم چڑھے تھے ظہر میں، اب عشاء میں پڑھا بجاڑا چلے گی شام میں تو قبلے کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوتی، شرائط نماز میں ہے کہ نماز میں قبلے کے طرف آپ کا چہرہ ضروری ہے، دوسری آیت ہے، تیسری آیت کیا ہے اس بات کی، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہود کا دعویٰ تھا کہ مسجد اقصی پہلے بنی زمین پہ مسجد اقصی پہلی بنی، دعویٰ تھا، اور مسلمان کا دعویٰ تھا نہیں، پہلے مکہ معظمہ میں بیت اللہ میں اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ مکے میں پہلا گھر مکے میں بنا، اختلاف چل رہا تھا تو اللہ تعالیٰ یہ آیت بتایا، سنو ان اول بیت، بے شک پہلا گھر، وضع جو رکھا گیا، جو بنایا گیا، للذی ببکۃ، البتہ وہ مکے میں ہے، مکے کا پرانا نام مکہ ہے، مکے کا پرانا نام مکہ ہے، اور مکہ مانے کمر توڑنے والا، مکہ مانے کمر توڑنے والا، کس کی؟ آپ کی نہیں، آپ کے گناہوں کی، آپ کے گناہ کی کمر ٹوٹی، جو مکہ گیا طواف کر گیا اس کی گناہ کی کمر ٹوٹ گئی، ڈرو مت آپ کی جو ٹوٹتی ہے، آپ کے گناہ کی کمر ٹوٹتی، مکہ تھا یہ مکہ، اب اس کا نام مکہ ہوگا۔ ان اول بیت، بے شک پہلا گھر، وضع جو بنایا گیا رکھا گیا، للناس لوگوں کے لیے، للذی ببکۃ وہ مکے میں ہے، یعنی مکے میں ہے، مبارکن برکت والا گھر، کمنا ہو اس کے دیکھنا ثواب ہو، اس کے اندر کی ایک نماز 1,00,000 نماز ہو، آگے احادیث میں آ رہا مکے معظمہ میں کعبۃ اللہ میں ایک نماز پڑھنا 1,00,000 نماز پڑھنے کا، کوئی تو بیان نہیں ہے کہ کون سی مسجد میں کتنا ثواب، یہ چیپٹر کا مقصد یہ ہے کہ آپ نیکیوں کے حاصل کرنے میں کوشش کریں، لوگ پیسہ ہے، دولت ہے، مگر حج کی دولت نہیں ہو رہی، حج بھی جا رہے، اگر ان کی معلوم ہوتا کہ وہاں کی ایک نماز 1,00,000 کی نماز ہے، نہیں آتے تھے، سڑکیں بن جاتی ہیں، بیت اللہ کی ایک نماز 1,00,000 کی نماز، مسجد نبوی کی ایک نماز 50,000 کی، مسجد اقصی کی ایک نماز 25,000 کی، وہ نماز جو جمعہ کی ایسی مسجد جمعہ ہوگا وہاں پر 500 نماز، 500 آپ اگر معلوم پڑھ لینا، اور وہ نماز وہ مسجد جہاں پر جمعہ تو ہوتا نہیں مگر جماعت ہوتی، تو جماعت کی نماز 27 درجے آپ کے گھر کی نماز سے پڑھے، اور وہی نماز اگر آپ جا کے مسجد پڑھے 27 درجے ثواب، اور وہ مسجد میں جمعہ بھی ہوتا تو اس کا گریڈ پڑھ کے 500، تو منیمم 25 میکسیمم بندہ، یہ بندہ کیا نہیں ہے، بندہ کا آفر ہر میں بندہ کا آفر یعنی ہے وہاں پر ہے، آگے حدیث میں ایک حدیث میں یوں بھی ہے کہ میری مسجد میں جو ہے 25,000، روایت میں اختلاف ہے کہ ہمارے پڑھتے ہونا ہمارے جو روایت میں پڑھتی ہوئی صحیح کسی آگے آ رہی ہے، اختلاف ہے 50 25 10 ایسا بھی ہے،
مگر ایک حدیث یوں بھی ہے آگے آج اسی بات میں آئی کہ مسجد حرام میں نماز ادا کرنے کا ثواب 1,00,000 اللہ کا وہاں گھر ہے، اور مسجد نبوی میں 50,000، مسجد اقصی میں 25,000۔ اب سوال یہ ہے کہ پہلے کون بنے، پھر پہلی مسجد کون سی بنی؟ اللہ فرمانا سب سے پہلے مسجد حرام بنی مکے میں، پھر حدیث میں کتنے سال پہلے دونوں میں فرق کیا ہے؟ 40 سال پہلے بنایا یہ کعبۃ اللہ۔ کتنے؟ حدیث آنے سے 40 سال کعبۃ اللہ کو پہلے حضرت آدم السلام کے ہاتھوں اور اس کے فرشتوں کے ساتھ آدم السلام کی مدد سے کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی۔ طوفان نوح میں جب طوفان نوح آیا تو کعبے کی دیواریں گری، کمزور تھا دیواریں میں نشانی پڑ گئی۔ اسی لیے حضرت ابراہیم السلام کے بارے میں یہ نہیں آیا کہ وہ کعبے کی بنیادیں رکھے ہوئے نہیں آیا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ اسماعیل، کہ یاد رکھو اس بات کو، یاد کرو اس واقعے کو جب ابراہیم نے کعبے کی بنیادوں کو اوپر کیا، مطلب بنیادیں پہلے سے تھے، طوفان ان کی وجہ سے ٹوٹ گئے تھے۔ اللہ نے بتایا ابراہیم یہاں میرا گھر ہے، اللہ کے بتانے پر وہ بنیادوں کو ڈیولپ کرو اوپر ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ وہ اسماعیل بات اور کیا قرآن کی بلاغت صاحب اور اس میں ترتیب کا قول وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ، ایسا بولنا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ وَإِسماعِيلُ، جب اسماعیل ابراہیم اور اسماعیل دونوں کعبے کی بنیاد اٹھائے تھے نہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، جب ابراہیم اس گھر کی بنیاد اٹھا رہے تھے، وہ اسماعیل یاد کریں ان کا کہ ان کے مین کنسٹرکشن میں ان کا ہاتھ نہیں ہے، انہوں خالی ہیلپ کرتے تھے۔ اصل بنیاد آنے والے میں اصل کعبے کی بنیاد جاگی رہی تھی، رسول کرے تھے اسلام کی ہیلپ کرتے تھے، اس کا ذکر ادھر ہے، ان کا ذکر ہے۔ حالانکہ انہوں نے بعد میں ان کے کام کرے نا تو ان کا نام تھا نہیں مین کام مٹا ہے، ابراہیم کام مین ہے، پتھر اٹھا کر کے انہوں بھی ساتھ دیتے تھے، ہیلپ کرتے تھے، تو ان کا کام بعد میں آ گیا۔ تو ترکیب وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور پھر اور ان کا امام اعظم حنفی کا اس میں کوئی بڑا مسئلہ حل ہوگا۔ آج لوگ آمین، پہلے تو لوگوں نے دعا کریں دعا کرتا آمین بھی نہیں بولا، یہ تخلیق کو نہ ماننے کا نتیجہ ہے۔ جبکہ علامہ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی دلیل ہے کہ کیا ہوا جب کعبے کی دیواریں آپ ابراہیم پہ ٹھہر کے کعبے کی دیواریں بنا دی، وہ مقام ابراہیم بھی ایسا ہائیڈرالک سسٹم تھا، وہ سسٹم تھا ہائیڈرالک ہمارے انجن سے گڑھے میں، تو جیسے جیسے وہ اٹھتا تھا، نہ اس میں کرین تھا، نہ لفٹر تھا، نہ ہائیڈرالک تھا، کچھ نہیں تھا، کعبے کی دیوار یہاں اٹھی، اب ایسا ہوتا تو کعبے کا پتھر ایسا ہوتا تھا، پھر ایسا اور اوپر جاتا تھا اور ادھر جگہ تبھی تو انہوں نے پھر وہ کعبہ اور نہ سیڑھی نہ ہائیڈرالک سسٹم نہ کرین، پھر کیسا ہی پڑتا ہے کعبہ۔ اب سنو کعبے کی تعمیر ہوگی تو آج اسماعیل اللہ کے حکم سے ہم نے کعبے کی بنیادیں تو اٹھا دی اور کعبہ پھر سے ماشاءاللہ زمین پر آباد ہوگا۔ اب دعا کریں حضرت ابراہیم السلام عاجزی کے ساتھ یہ فرما رہے کہ اللہ کے حکم پر ہم نے اس کعبے کی بنیادیں کو اٹھا دی، تعمیر تو ہوگی۔ ربنا، ہم میں اور میرے جو فرزند تھے تو کوئی نہیں جمع ربنا، اے ہمارے رب یعنی میں اور میرا فرزند اسماعیل، تقبل منا، اسماعیل دعا کرتے آمین بولے جی آمین آمین آمین۔ ربنا بولے اے ہمارے رب تقبل منا، میرے طرف سے جو کام ہوا اور اسماعیل کی مدد کرے،
ہمارے اس کام کو تو اپنی بدن سے قبول کر لے. شرط ہے خود کا فرما اگر نہیں تو کام ہوگا داؤ جی پیسے داؤ نہیں کیا کرے اکڑے نہیں بلکہ اس کام کو جو توفیق ملی اللہ کی طرف سے شکر ادا کر رہے. اور آج کے ساتھ اللہ تیرے حکم پر کعبے کی تعمیر تو ہو گئی, قبول کرنا نہیں کرنا تیرے بدل پر نصیب ہے. کتنے وقت آپ ایسے ائمہ پہ دعا کرتے وقت کہ دعا کرتے وقت اکن ناچر صاحب جھکنا جھک کے بولنا ربنا تو نمازیں پڑھے ہم کہ ذکر کرے کہ تلاوت کرے اے ہمارا قبول کر دے ہماری طرف سے. انکا انت السمیع العلیم, بے شک تو سننے والا اور جاننے والا. اس میں کوئی ریاکاری ہوئی دکھاوا تو اللہ تعالیٰ معاف کرنا تو کیا بولے ربنا تقبل منا السمیع العلیم یہ دعا لگا تم علینا انکا انت التواب الرحیم اور ہماری طرف متوجہ ہو جا. انکا انت التواب الرحیم, بے شک تمہارا توبہ قبول کرنا توبہ رجوع ہونے والا رجوع کرنے والا متوجہ ہونے والا ہے اور تو غفور ہے تو رحیم ہے. تو یہ دعا میں بہت عاجزی انکساری کے ساتھ کرنا ربنا تقبل انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. بجائے اس کے امام صاحب اور سنا اٹھا کے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. لندن میں ہے جم میں ہے کس سے دعا کر رہے ہیں کون سے تمہارے ایسے اعمال ہیں کہ تم اکڑ کے دعا کر رہے ہیں سینہ جھکا کے سینہ تان کے نہیں سینہ جھکا کے دعا کرنا کہ جو کام آپ سے اللہ نے لے لیا اس کی کام کی قبولیت کے لیے دعا کرنا. ایسے ہی ہر نئے کام کے بعد اکڑنا نہیں, اس کی قبولیت کے لیے اللہ سے عاجز کر کے دعا مانگنا کہ اس کام کو قبول کر لے. آپ اور ہم جو نیک کام کرتے اس پر اکڑنا نہیں بلکہ اس کی قبولیت کے لیے دعا کرنا اللہ سے. یہ ابراہیم کی سنت ہے. اور حضرت ابراہیم نے فرمایا ابراہیم اسماعیل میں دعا کرتا ہوں تم آمین بولو, اسی لیے ربنا تو آمین آمین آمین. تو امام صاحب دعا کر رہے ہیں مختلف صاحب آمین بولو. اس کا ثبوت قرآن سے ہے. اور آج کے یہ ایسے لوگ جو ذرا بازری پڑھ لی حاصل ہونے کے لیے دعا نہیں کر رہے ایسا معلوم ہوا کہ ہم کوئی بات ضرورت نہیں ہے ہم سب عمل صالحہ ہے ہم توحید کے متوالے ہیں اللہ ہماری مقبول کر لے گا. اب ابراہیم سمجھا پڑ گئے ان کا عمل اس پر سمجھا پڑ گیا اخلاص سے اور دعا کرنا والوں کو گھر کے دیکھ رہے مطلب ہم کو غلط کام کر رہے ہیں یہ تو بتا دیں. اب تو بھی نہیں دعا نہیں آمین نہیں اور اب تو کپڑے پہن رہے ہیں. اب آگے کیا ہونے والا ہے شادی پہننے کی نہیں. کب آنے کے بعد نماز میں سیکھنا پہنا ناف سے لے کے بس ناف سے لے کے کمال بننے کے آگے بات ہوا کیا ہے کب سطر کیا ہے اور سطر یہ صرف اتنا ہی ہے ایک ڈبل بننے کے آگے میں ہاں میرا گھٹا دکھا کے بولو ناف دکھا کے بولو اب وہ زمانہ آنے والا ہے. میں دیکھا منظر مدراس میں دیکھا کیرلا کے ایک صاحب تھے جب وہ شہید اس طرح کی یہ پوری تھی نماز پڑھاتے تھے لیکن کیا کریں نماز کو آپ درما ادھر کیا پتہ ہے کیا کام کرنا کام کر ولیمہ بنا دے بھائی کا میرے دوست کا ولیمہ میں اسی کا نام ہے میں کہا کبھی نہیں کرنا کیا تھا ولیمہ ارے ہم سے کیا جب بھائی آتا تو لوگوں کے سامنے رب کے سامنے آتا خصوصی مسجد ہر نماز کے وقت جو لباس آپ جاتے اپنے دوستوں کو بتاتے جب مہمان بن کے آتے کیسا کرتے ویسا احترام ہر نماز میں کرنا تو وہ نماز آپ کی نور پیدا کرتی وہ نماز سے چہرے پہ نور ہوتا وہ نماز قیامت کے نور اس پر کیا تھا وہ نماز سے دل میں نوریں پیدا ہوتی زندگی پر چلتی یہ نماز سے ہمارے منہ کو مار دیا اوپر چڑھتی بھی نماز تمہاری تو سمجھنے کی بات کمال کرے تمہاری یہ نماز آسمان کے اوپر چڑھتی نہیں آگے کپڑے کی وجہ سے مار دیا
تو ہر نیک کام کرے کیا کرنا اللہ تعالیٰ سے قبول ہونے کی. تو ان اول بیتی بے شک سب سے پہلا گھر. اور یہ بھی عجیب اور سب اللہ تعالیٰ گھر معاملہ عظیم شان ہے. آپ کو معلوم ہے جاگرتی پیدا پھر سے پوری زمین کو اگر ناپے تو جیسے انسان کو ناپے میرے سر سے لے کے ناپ تک ناپے تو میرے جو ناول ہے جس کو ناپ ہوتے سینٹر میں بالکل سینٹر ہے. جتنا میں اوپر ہوں اتنا نیچے ہوں. سینٹر پوائنٹ ہے. ایسے ہی کعبۃ اللہ جہاں ہے زمین کی ناول ہے. زمین کی ناول پوری زمین کا سینٹر پوائنٹ وہ ہے. اسی لیے تو یہ برکت والی زمین ہے, برکت والا گھر ہے اور ہدایت کا مرکز ہے. یہیں سے پوری دنیا کو ہدایت ملے گی اور یہ برکت والی جگہ خیر ساری دنیا کو ملے گی. تو جانے پھر پیدا پھر سے کعبۃ اللہ جہاں رکھا ہوا ہے وہ زمین کی ناف ہے, وہ زمین کے ناول ہے, وہ سینٹر پوائنٹ ہے. خوش نصیب ہے وہ لوگ جو کعبۃ اللہ کو دیکھے, عمرے کر کے, حج کر کے. ارے یہ تو منظر تو خواب میں نظر آتا ہے, یہ منظر تو خواب میں نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ جس کو عمرے کے توسط سے اپنے گھر بلا کے اپنا گھر بنا کے آپ میں. ارے آپ 2 دن گھر دیکھنا آتے گھر بنانا میں تو ایک کام کرو گھر بنا کے آ جاؤ. تو گھر بنانے کے واسطے گھر بنانے کے واسطے مہمان بلا رہے یہ گھر اللہ تعالیٰ ہی بلا رہا ہے. آئے حاج کے آؤ, جس کی طرح آؤ میرا گھر دیکھو آتے. ایسی شاندار اس کی رات دن سے اجالا, اس کی راتیں دن سے منور. کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا ذکر ناممکن. اور انتہینا بیت ابی الطائفین والعاکفین, اے ابراہیم و اسماعیل میرے گھر کو خوب خوب 5 سال نے دیکھنا ہے تاکہ خزم پوری دنیا میں ایسا منظر نہیں ہے کہ لاکھوں لوگ صبح سے شام تک طواف کرتے. ایک کاڑی بتا دو, ایک کاڑی, ایک مچھر, ایک مکھی, موس کا چھلکا بتا دو. لاکھوں لوگ 70,000 تو خالی جو ہے اسپیکر ہے, 7,000 اسپیکر ہے اور لاکھوں کا چھلکا آتی وصول. اور ہم بھی کیا کرنے کا موقع ملے گا میرے گھر کو خود 5 سال رکھو ذرا انٹرسٹ ہے اپنی جھاڑو مار دینا پڑے گا. یوسف کا خدمت کا نام آتا ہمارا ذرا جھاڑو دے دے دے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تین کرا تھا ایسا کرنا. سالو دوڑو میری مغفرت کی طرف دوڑو, میری جنت کی طرف دوڑو. یہ دوڑنے کا کام ہے. ہمارے اسٹوڈنٹ تھے امریکہ سے پرسن آئے تھے صاحب میں گئی تو میں ایک خاتون جھاڑو رہی تھی نبی میں سے جھاڑو بہت ایسے جھاڑو تھوڑا صاف کر دے آپ کا بھی کرنا ایک اور کافی ہے. یہ آیت کی روشنی میں ہمارا بھی نام آتا ہے انشاءاللہ. جس کو موقع نہیں ملا کیا صاف کرو, یہ بھی ادھر چل. یہ گھر کی صفائی کی وہ گھر کی صفائی کی میسیج ہے کہ ریاضت کرنا بنے اس کی اور انبیاء کی جگہ ہے. مساجد انبیاء کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور سب سے اچھی پاکیزہ جگہ مسجد ہے اور سب سے بری جگہ بازار. اس سے بچنا چاہیے. اور آپ کو مارکیٹ بہت پسند ہے, شاپنگ بہت پسند ہے, گھنٹوں گھر کے اندر تو بس گھنٹوں نہ وقت نہ نماز ہے نہ ذکر ہے نہ کچھ. یہ کام ہونے والا نہیں ہے, سب دھوکا ہے. وہ کلمہ جس کا پڑھنا 1000 میں 1,00,000 نیکیاں, 1,00,000 گناہ معاف, 1,00,000 درجے بلند, وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وهو حی لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدیر. جو شافی ہے سب جتنا ہے اپنے اپنے, مگر آپ لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی وحدہ لا شریک لہ, تنہا ہے, کوئی شریک نہیں. لہ الملک اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے
وہی زندہ کرتا ہے، یمید وہی موت دیتا ہے. یہ چیز ہے، وہ حقیقت ہے اور وہ ہم سے زندہ ہے، کبھی نہیں مرتا. اس کو دیکھو باقی کو بولا وہاں تو نہیں آتا تھا، ہائیبریڈ نہیں بولا، ہائیبریڈ نہیں بولا، وہی بولا، یمید بولا. دوا اس کے 3 لاکھ نکل بھیجتے، 1 لاکھ نہ بھیجتے، 1 لاکھ نکل بھیجتے. بازار سب سے بری چیز ہے. وہاں پر اللہ کے یاد سے نہ پاتا کہ میں جوش میں یہاں پر ماحول میں تو جب ایک سب کچھ کے اللہ ہوگا یاد سے لگا تھا ماں اللہ کو یاد کرنا یا اللہ کو بھولے ہوئے میں یاد کرنا اللہ تعالیٰ بھول سکتے. تو بازار میں گھر تو لوگوں کے نیلے تو کر دیے تو پڑھ آپ پڑھ لو، بچوں میں سکھاتے آئندہ بھی سکھاتے پڑھ لو، پڑھ کے کیا پتا بازار میں پورا گھومنا عبادت مانتا. اب اس کے بعد 1 2 3 آیتیں یہ بات ہے قرآن شریف کے لیے قرآن چل رہا ہے. حدیث کی چوتھی آیت فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، ان گھروں میں جنہیں بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور ان میں اس کا نام لیا جاتا ہے. مطلب مساجد وہ گھر ہیں اللہ کے جس میں اللہ کا نام بلند ہوتا ہے، اس کی تعظیم، تقریم، تحمید، تحلیل بلند آواز میں ہوتی ہے. تو مساجد میں آواز سے بات نہیں کرنا، مگر اللہ کا ذکر کو بلند آواز سے آپ بول سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا ذکر ہے. اور یہ گھروں کے بنانے کا مقصد ہی ہے کہ ان گھروں میں اللہ کا نام بلند ہو. اس کی بات ہے یہاں تلاوت قرآن ہونا یا ذکر کی محفلیں ہونا یا سلام ہونا یا نعتیں پڑھنا، یہ سب اسی کا تھا کہ وہ کہ یہ وہی بیوت ان گھروں میں اللہ نے حکم دیا ہے ان ترفع کہ بلند ہو، ویذکر اور یاد کیا جائے فیہا اسمہ اس کا نام. اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ آپ پڑھتے ہیں تسبیح فاطمہ. تو ان گھروں میں دنیا کی باتیں نہیں کرنا، ناپاک آدمی نہیں آنا، مجنون نہیں آنا، بچے نہیں آنا، عورتیں نہیں آنا، عورتیں نہیں آنا. پتا نا کوئی بھی زیارت نہیں. تو اسی لیے عورتیں آ بھی نہیں ہیں تو پاکیزہ حالت میں آنا چاہیے. اگر کسی کو مسجد میں احترام ہو جائے فوری نکل جانا چاہیے. جتنی دیر بیٹھے ہوتا گناہ امام صاحب وہ ترکیب ہے انسان میں چل فوری جا کے بنا لینا یہ جگہ میرے باپ سے رکھنا نہیں تو کسی کے نام وہ ترکیب نہیں کر سکتا، وہ ترکیب بنا لینا. ایسے حالت وہ ترکیب آ سکتے جوان میں فوری جا کے بنا لینا. اس کو دیر لے کر اللہ کے گھر میں ناپاک لوگ نہیں بیٹھے یہ بیٹھیں گے تو بات اس کا اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ گھر پاکیزہ گھر ہے. اس میں لوگ پاکیزہ لوگ ہونا، ظاہر میں بھی پاک ہونا، ان کا باطن بھی پاک ہونا. آخری آیت یہ بات تھی. آخری آیت انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. مساجد کو آباد کرنے والے وہی لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر. کعبے میں جب توسیع ہوئی اسلام کے حدود سے پہلے آپ سے تشریح ہوئی، یہ کعبۃ اللہ کے کیئرٹیکر مشرکین تھے. حج میں خدمت کرتے، حج پہلے بھی تھا اور اس میں شرک تھا. تو جب ایکسپینشن کا معاملہ آیا تو مشرکین مکہ والے ہم بھی تعاون کرتے کہ آپ کے تعاون کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کو اللہ کے ایمان لانے والے ہی تعاون کرنا.
اس گھر کی تعمیر میں، اس گھر کی آبادی میں وہی لوگ حصہ لیتے ہیں جو ایمان والے ہیں. تو اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے مطلب رات دن آ کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، درس حدیث ہو رہا ہے، درس قرآن ہو رہا ہے، یہ کس کا کام ہے؟ ایمان والوں کا کام ہے. ایسے ہی اس کو آباد کرنا، اس کی تطہیر، تنظیف، اس کی ترتیب، اس کو خوشبودار بنانا، منور بنانا، یہ بھی کام صرف گورنمنٹ کا ہے. اسی لیے غیر مسلم حضرات اگر کچھ پیسہ دینا چاہے، رمضان میں بھی اگر کوئی صاحب افطاری لے کے آئے تو دیکھنا ان کا مال کیسا ہے، ان کے کاروبار کیسے ہے. اگر واقعی حلال کاروبار سے ہے تو ان کی افطاری ضرور کر سکتے ہیں. ورنہ اگر کسی کاروبار اگر سود کے کاروبار ہے، اگر اس کو مسلمان کیوں نہ ہو، معلوم ہے کہ یہ سود خور ہے، معلوم ہے کہ یہ لوگ حرام کرتے، ویسے ان تمام تو حلال سے رکے اب حرام کھا کے لوگوں کو خراب کرتے ہیں. تو انکوائری کرنا نسبت میں کون صاحب ہے، اب جو افطاری لاتے معلوم ووٹ کراتے تو لینا ان کی جو جن کا مال پاک ہے اور غیر مسلم حضرات کے پاس جا سکتے ہیں، مگر ان کے کاروبار پہ غور کرنا. غیر مسلم حضرات گورنمنٹ کی طرف سے اتنا نہیں ہوتا، گورنمنٹ ہماری بھی ہے، ہم بھی ٹیسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے گورنمنٹ ایک طریقہ گورنمنٹ کھلائے گا، ہر مسجد میں اپنے لگا چلو گورنمنٹ مسجد کا ہم بھی دے رہے ہیں، گورنمنٹ کا پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم بھی دے رہے ہیں گورنمنٹ ٹیکس دے رہے ہیں. تو گورنمنٹ کی طرف سے افطار کے لیے بھی کپڑے بھی لے سکتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ کا پیسہ ہے. پرائیویٹ اگر کوئی دے رہے ہیں تو دیکھنا غیر مسلم صاحب دے رہے ہیں تو مسجد کے لیے نہیں دینا، بلکہ تعاون کرنا چاہیں تو آپ مسجد کی تعمیر میں نہیں، وہ ٹائلٹ میں نہیں، کیونکہ ٹائلٹ بھی مسجد کا حصہ ہے. ٹائلٹ میں بینک کا انٹرسٹ ہے 2 لاکھ روپے، یہ دیکھیے وہ ٹائلٹ نہیں. ٹائلٹ بھی پہلے ٹائلٹ صاف تھا، وضو صاف تھا، نماز صاف. آپ کا ٹائلٹ سے جو گندا ہے وہاں پہ طہارت کی جگہ اندر آپ سو سے بنے بھی ہے تو وہ خیال ہے کہ ہمارے انٹرسٹ کے پیسے سے آپ کیوں آپ بنا لو، بنا لو، ٹائلٹ بنا لو. نہیں، کوئی بھی پارٹ آف دی مسجد ہے وہاں بھی 1000 پیسہ لگنا. ہاں یہ سن لو، اور آپ تو ابھی نہیں دے دے رہے، وہ مسجد بھی دے رہے ہیں، وہ بول رہے ہیں کہ یہ لے لو 10,000 روپے. نیت انٹرسٹ کی ہے، حلال پاک، حلال اور پاک حلال اللہ کے راستے یہ اللہ کا ہے. آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں، توجہ ملی حلال اور پاک نہیں، جبر بھی نہیں، اللہ کی باتیں بہت کام ہوتے ہیں. تو یہاں پر ہے انما یعمر مساجد اللہ، کہ مساجد کو آباد کرنا ہوتا کیا؟ صفائی میں، اس کی روشنی میں، اس کی پاکیزگی میں اور اس کی آبادی میں حصہ لینا. یعنی مسجد کی آبادی اس کی خوبصورتی جنگلوں سے، اے سی سے نہیں ہے، آنکھوں سے، محلے کے مسجدوں سے اس کی زینت ہے. آباد رکھنا اور ایسا رکھنا آباد، مسجد کو ایسا معطر اور مسجد کو ایسا میرے پاس سمجھنا کہ آنے والے دیکھنے میں کیا خوشی، کیا اچھی مجھے، کیا بیٹھنے میں دل بولنا، بیٹھنے کو دل چاہنا. کیونکہ گھروں میں تو ایسا ماحول نہیں بنا، ہر گھر میں ایسا ماحول نہیں ہوتا، کوئی نہیں کرتا. اب آپ کی مسجد میں تو مایا مالک کا اہتمام ہوتا، تو اسی لیے گھر سے نکل کے لوگ رمضان میں یہاں آ کے بیٹھتے، قرآن شریف پڑھتے کرتے. رمضان میں سو بھی سکتے ہیں، یہ تک آپ نیت کے تو سو بھی سکتے ہیں، نہیں سنا مسجد میں نہیں سنا، مگر یہ تک آپ کی نیت ہے تو سو بھی جاتا. یہ چند تمہید گفتگو تھی اس بات کی کہ اس میں 1 2 3 4 5 آیتوں کے ذریعے مساجد کی اہمیت اور اس کی خدمت کی فضیلت بیان کی گئی. اب انہی باتوں کو ہم ناصر کے انشاءاللہ اپنے نبوی میں سنیں گے. آئندہ انشاءاللہ اگر اس کا بارہ کا آغاز ہوگا اس میں آپ حدیث سنیں گے تو اور تفصیلی باتیں آئیں گے، فضائل اور سنیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اپنے مسجدوں کو آباد کرنے والے بنا دے، مسجدوں کی خدمت کرنے والے بنا دے. جب تک کہ اللہ کو اسلام کے چھٹکارا مسجدوں کی خدمت کرتے ہوئے مسجدوں کو آباد کرتے ہوئے اللہ کی خدمت کرنا، خاتمہ ہمارا ایمان میں کرنا اور ہمارا نتیجہ حاصل کرنا، اولیاء کے قرآن میں نصیب فرمانا. صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی ساتھ میں